باب الصلاۃ من لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود۔ تعدیل ارکان کا یہ باب ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اس آدمی کی نماز جو اپنی پشت رکوع اور سجدے میں سیدھی نہ کرے، تو مطلب ایسے آدمی کی نماز کا کیا حکم ہے۔ باب حکم صلاۃ من لا یقیم صلبہ۔ تو آگے احادیث سے تو نفی ہو رہی ہے کہ اس آدمی کی نماز درست نہیں، بلکہ آپ نے کہا تھا جاؤ اپنی نماز دہراؤ جا کر۔ فقہاء اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، تو تعدیل ارکان کے فرضیت اور وجوب کے قائل ہیں ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ۔ طرفین کی رائے یہ ہے کہ تعدیل ارکان واجب ہے، سنت نہیں ہے۔ اور وجوب کی دلیل، عدم فرضیت کی دلیل یہ ہے کہ واصفین صلاۃ رسول اللہ اور خود نبی علیہ السلام نے جہاں نماز کا طریقہ بتایا وہاں پہ تعدیل ارکان کو آپ نے نہیں ذکر کیا مستقل سے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ یہ واجب ہوگا، یہ چیز ہو گئی۔ باقی تعدیل ارکان میں ایک ہے رکوع سجدے کی تعدیل اور ایک ہے قوم جلسے کی تعدیل۔ قوم جلسے کی جو تعدیل ہے اس کو سنت کہا گیا ہے کہ یہ سنت ہے، اور دوسری جو تعدیل ہے رکوع سجدے کی اس کو واجب کہا گیا ہے۔ شامی میں صاحب فتح القدیر نے، علامہ طحاوی نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو قول ہے حنفیہ کی طرف کہ یہ تعدیل ارکان سنت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تعدیل ارکان ہمارے یہاں واجب ہے، سمجھ آ رہی؟ تو مقصد کیا ہوگا واجب ہونے کا کہ ایک آدمی اگر تعدیل ارکان نہیں کرتا تو ایسے آدمی کی نماز واجب الاعادہ ہے کہ وہ نماز دوبارہ دہرائے، جیسے آپ نے اس کو کہا تھا جاؤ دوبارہ پڑھو۔ تو یہ ہو گیا فرق، وہ اس کو فرض کہتے ہیں اور امام صاحب جو ہیں طرفین اس کو واجب کہتے ہیں۔ اب جو فرض کہتے ہیں ان کی دلیل یہ آگے روایت ہے خلاد ابن رافع کی، آپ نے ان کو کہا جاؤ بھی نماز دوبارہ پڑھو، 3 دفعہ ان کو واپس بھیجا۔ امام صاحب فرماتے ہیں طرفین کہ اس حدیث کے اندر ہی ہمارا جواب ہے، کیونکہ اس حدیث میں آ رہا ہے وَإِنِ انتقصت مِنْهُ وَمَنْ تَقَصْتَ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَإِنَّ مَنْ تَقَصْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ۔ جو تو کمی کرے گا تو وہ تو نماز میں کمی کرے گا۔ تو یہاں پہ نقصان کا ذکر ہے، فساد کا ذکر نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو پتہ چلا کہ اس سے نقص آئے گا، سمجھ آ رہی؟ تو اگر یہ فرض ہوتا تو سرے سے ہی اس کا بطلان یا فساد کا ذکر ہوتا۔ یہ ہماری دلیل ہے۔ اور مزید ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تعدیل ارکان فرض تھا تو پھر اجرائے صلاۃ فی عدم تعدیل ارکان یہ تو ناجائز حرام تھا، تو آپ نے کیوں اس کو باقی رکھا کہ وہ اپنی نماز پڑھتا رہے جبکہ وہ ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تعدیل ارکان کا معنی کیا ہے؟ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ ہڑ ہڈی اور جوڑ کم از کم ایک تسبیح کی مقدار اپنی جگہ پہ آ جائے، اس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، پہلی جو روایت ہے اس کو دیکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ صلاۃ الرجل، یہ آدمی کی نماز کافی نہیں آتا کہ وہ درست کر لے اپنی پیٹھ رکوع اور سجدے میں، تو تعدیل ارکان کا ثبوت ہو رہا ہے اس سے۔ اگلی روایت جو ہے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ داخل المسجد ودخل رجل، خلاد ابن رافع داخل ہوئے، نماز پڑھی، پھر آئے، سلام کیا، فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فارجع فصلی وانک لم تصلی، فرجع رجل فصلی کما کان صلی ثم جاء النبی فسلم علیہ۔ بار بار آپ نے کہا، اس نے کہا والذی بعثک بالحق ما احسن غیر ھذا فعلمنی، میں اس سے زیادہ اچھی نہیں کر سکتا، مجھے آپ بتا دیں۔ قال اذا قمت الى الصلاۃ فکبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا الى آخره۔ آخر میں کیا فائدہ فعلت هذا فقد تمت صلاتك ومن تقصت من هذا شيئا فإن من تقصت من صلاتك الى آخره۔ جی چلے جی آگے چلے۔ حدیث ابو ہریرہ
میں حضرت ابو ہریرہ خلاد سے نقل کر رہے ہیں گویا کہ حالانکہ حضرت خلاد جو تھے بدر میں شہید ہوئے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ تو 7 ہجری مسلمان ہوئے، تو ان کا سماع تو آپس میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ مرسل صحابی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی عادت تھی وہ ارسال کرتے تھے۔ اور بعض فقہا کے ہاں صحابی کے تو ارسال میں اشکال کوئی نہیں، غیر صحابی کے ارسال میں بھی بعض فقہا کے ہاں وہ مسند سے بھی قوی ہوتی ہے، چونکہ ارسال میں شاگرد کو استاذ پہ اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ اگر عزب بھی کر دے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ جی چلے آگے چلے۔ جی رکھ اپنی ہتھیلی اپنے گھٹنوں پر، پیٹھ پھیلا دے۔ تشہد کا معنی اذن، اذان دے، فاقیم اقامت کیا ہے؟ جی نقرۃ الغراب، کوے کی طرح چوج مارنے سے، جلدی جلدی سجدہ کرنے سے، اس سے منع کیا۔ جی درندے کی طرح اپنے بازو بچھانے سے۔ جی آدمی مسجد میں مخصوص جگہ کو ٹھکانہ بنا لے، جس طرح اونٹ مخصوص جگہ پر ہی آ کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس صورت میں شہرت ہوگی، ریا آ جائے گا، لوگ کہیں گے وہ جگہ فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، جھگڑے کا احتمال ہے، یہ کہے گا میری جگہ، وہ کہے گا میری جگہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے مخصوص جگہ نہیں بنانی چاہیے۔ اور تیسرا، استقصار شہود نہیں ہوگا، تو مختلف جگہ پہ پڑے گا، کل کو ساری جگہ کیا دیں گی؟ گواہی یہ دے گی۔ جی چلیں۔ جی اور انہوں نے اپنی انگلیوں کو کدھر گیا ہے؟ فکبر فلما رکع، جی وضع یدیہ علی رکبتیہ وجعل اصابعہ، انہوں نے اپنی انگلیاں جو ہے نا وہ ان گھٹنوں سے نیچے کی۔ سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ جی مرفقین میں جدائی پیدا کی، ان کو ساتھ ملایا نہیں۔ جی ہر چیز اپنی جگہ پر آ گئی، تعدیل ارکان آ رہا ہے۔ جی جی تعدیل ارکان کی بات آ رہی تھی، اب آگے بات آ رہی ہے اسی کی جو مناسب ہے، چونکہ تعدیل ارکان بھی نماز میں حسن پیدا کرتا ہے، سمجھ آ رہی، اور ایک ضروری چیز ہے، تو ایسے ہی جو نوافل ہیں یہ بھی حسن پیدا کرتے ہیں فرائض میں، سمجھ آ رہی، بلکہ جیسے تعدیل ارکان سے تکمیل ہے، ایسے نوافل سے فرائض کی تکمیل ہے، اس مناسبت سے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو نوافل سے یا تو فرض کی کمی پوری کی جائے گی، یہ بھی ٹھیک ہے، یا جو فرض کی یعنی ثواب کی کمی پوری کی جائے گی، یا خود فرض کی تعداد کی کمی پوری کی جائے گی، ممکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کر دے، بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ جی چلیں دیکھیں یہ کیا ہے، کون ڈرا؟ حسن کہتے ہیں کہ انس ڈر گئے زیاد یا ابن زیاد سے۔ یہ جو لفظ ہے نا، چونکہ یہ عبید اللہ ابن زیاد ابن عبید الثقفی، سمجھ آ رہی، زیاد بھی برا آدمی تھا اور ابن زیاد یعنی عبید اللہ یہ بھی برا آدمی تھا۔ عراق کا گورنر بنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو، زیاد کو، تو یہ ظالم تھا، اس نے پورے عراق کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ پھر اس نے خط لکھا مدینے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف کہ میرے پاس بایاں ہاتھ سے میں نے کنٹرول کر لیا ہے عراق کو، اب میرا دایاں ہاتھ خالی ہے، اشارہ تھا حجاز میرے قبضے میں دیں، ذرا میں سیٹ کروں۔ تو لوگوں نے آگے حضرت ابن عمر کو بتایا، تو حضرت عمر نے اس کے لیے بد دعا کی، چنانچہ یہ سخت پھر بیماری میں مبتلا ہو کے مردار ہوا۔ تو یہ تو تھا زیاد، سمجھ آ رہی، اور عبید اللہ جو تھا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں سرکردہ تھا، بعد میں پھر اس کو بھی موت کے گھاٹ جو ہے وہ اتار دیا گیا۔ تو جزا من جنس العمل ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہ جو زیاد ہے آپ نے پڑھا ہوگا کسی جگہ پر، اس کی جو نام ہے وہ ہے پورا نام زیاد ابن عبید یا زیاد ابن سمیہ یا زیاد ابن ابی، سمجھ آ رہی، اور زیاد بن ابو سفیان بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اصل میں اس کی جو ماں تھی سمیہ، اس کا نکاح ہوا تھا عبید کے ساتھ جہلیت میں،
اور پھر سمیہ سے زنا کیا تھا ابو سفیان نے جاہلیت میں، پھر یہ پیدا ہوا تھا۔ تو اب جاہلیت کے روح سے تو زانی کی طرح بچے کی نسبت ہوتی ہے، تو زیاد بن ابو سفیان ہونا چاہیے۔ اسلامی اعتبار سے الولد للفراش ہے تو زیاد بن عبید ہونا چاہیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا تھا کہ تو اگر میرا ساتھ دے تو میں تجھے اپنے والد کی طرف منسوب کر کے زیاد بن ابو سفیان بنا دوں گا، میں دعویٰ کروں گا میرا بھائی ہے۔ تو اس لیے پھر یہ حضرت علی کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آ گیا تھا۔ جی تو یہ وہی زیاد ہے، اس سے وہ ڈر گیا انس کسی معاملے میں، فات المدینہ تو یہ مدینہ آ گیا۔ جی مجھے نسب بیان کیا۔ جی میں تجھے ایک حدیث نہ بیان کروں، اللہ آپ پہ رحم کرے۔ اور سمجھ آ رہی ہے جو حدیث پڑھاتا ہے وہ بھی اس پہ بھی اللہ رحم ہی کرے نا، کیا خیال ہے؟ رحمہ اللہ دعا دے رہا ہے، لگتا ہے اس میں شوق زیادہ ہے۔ جی چلے۔ سب سے پہلے محاسبہ قیامت کے دن اعمال سے نماز کا کیا جائے گا۔ بخاری کی ایک روایت میں ان اول ما یقضی بین الناس فی القصاص، سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ قصاص کا ہوگا۔ تطبیق یہ دی گئی ہے یہ حقوق اللہ میں یا وہ حقوق العباد میں، یا یہاں پہ یحاسب ہے وہاں یقضی ہے۔ تو کیا حساب پہلے نماز کا شروع ہوگا، پھر قصاص کا فیصلہ پہلے قصاص کا ہوگا اور بعد میں پھر نماز کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ جی چلیں۔ جی حالانکہ وہ زیادہ جانتا ہے۔ میرے بندے کی نماز میں دیکھو جی اتما پورا پڑھا ہے یا کم کیا ہے، تام ہو تو پورا ثواب دیے، کچھ کمی آئے اس میں پھر نفل شفل بھی پڑھے کہ نہیں پڑھے، جی پورا کر دو فریضہ نفل سے، اور پھر باقی اعمال بھی اس کے مطابق۔ آ رہی سمجھ ایک طالب علم ہے جو صرف فرائض پورے کر رہے ہیں، ایک کے ساتھ نفل بھی پورے کر رہے ہیں، تو جو پورے سب کچھ پورا کر رہا ہے تو اس کو پورا، اور جو فرائض میں کمی کر رہا ہے لیکن ساتھ کچھ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، سمجھ آ رہی، مزید محنت کر رہا ہے تو وہ کمی کا ہو سکتا ہے تدارک۔ جی چلے آگے چلے۔ ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ جو انس بن حکیم ہے یہ مجہول راوی ہے، لہٰذا اس کو ترجیح نہیں ہے، روایت بخاری کو ترجیح ہے۔ جی رکوع سجدے کے چونکہ احکامات زیادہ تھے اس لیے مصنف نے پہلے باقی کچھ احکام ذکر کر کے اب ان کی جو تسبیحات وغیرہ تھی احکام تھے ان کو اکٹھے ذکر کیے، باب التفریق کا عنوان بڑھا دیا ہے۔ رکوع کے اندر وضع الیدین علی الرکبتین مسنون ہے یا تطبیق، انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کر کے تشبیہ کی صورت، اور پھر ان کو گھٹنوں کے درمیان دبا دینا۔ شروع میں یہ تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی اس کے قائل تھے، ان کو پہلے نسخ نہیں پہنچا ہوگا، اور یا وہ تخییر کے قائل ہوں گے جیسے حضرت علی سے منقول ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ بہرحال جمہور صحابہ اور فقہاء کی یہ رائے ہے کہ یہ عمل منسوخ ہو چکا ہے، لیکن ابن مسعود اور ان کے کچھ تلامذہ علقمہ اور اسود اس کے بعد میں بھی قائل رہے ہیں۔ جی چلیں۔ میں نے والد کے پہلو میں نماز پڑھی، میں نے ہاتھ گھٹنوں کے درمیان رکھ لیے، مجھے منع کیا، میں نے دوبارہ کیا، انہوں نے کہا ایسے نہ کر، ہم کرتے تھے، ہمیں اسے منع کر دیں، ہمیں حکم دیا کہ ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں۔ جی ٹھیک ہے۔ بچھائے اپنی کونیاں اپنے رانوں پر اور اپنے کفین کی طرح تکبیر کریں۔ جی اپنی بچھائے کونیاں اپنی رانوں پر، ٹھیک ہو گیا، اور تطبیق پیدا کرے، ٹھیک ہو گیا، گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، وہ منسوخ عمل ہے نا تو وہ نقل کریں۔ جی چلیں۔ رکوع سجدے میں کیا دعا کرے، جو بھی ثابت ہے ساری دعا کرے اذکار میں، خاص طور پہ تسبیح اور سبح اسم ربک العظیم اور سبح اسم ربی الاعلیٰ کا ذکر ہے۔ اب اس کے ساتھ وبحمدی کا جو اضافہ ہے مصنف نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ محفوظ نہیں ہے، یہ منکر ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے یا تو اس روایت میں ثابت نہیں ہے جو آگے آ رہا ہے، یا مطلقاً ثابت نہیں ہے، اس لیے صرف سبحان اللہ و بحمدی پڑھنا چاہیے۔ جی چلیں۔ اس کو یعنی اس کے مضمون کو کر لو اپنے رکوع میں، اس کو یعنی اس کے مضمون کو سجدے میں کہا کرو۔ جی چلیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ یہ محفوظ نہیں، آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے، مطلقاً نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اس کا حکم کیا ہے، پہلے یہ اختلاف سمجھے۔ حکم اس کا یہ ہے ائمہ ثلاثہ کے ہاں
کہ اس کو اگر کہہ لیا جائے تو مستحب کیا کہتے ہیں اس کو، مستحب ہے، شوافی وغیرہ کے ہیں، سمجھ آ رہی؟ مالکیہ کے یہاں بھی کیا مستحب ہے، اس کے علاوہ شوافی کے یہاں بھی، اور امام احمد کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہہ لے تو امید ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہ مسئلہ تو ہو گیا اس کا۔ باقی تسبیح کا حکم کیا ہے رکوع سجدے میں؟ تو تسبیح سنت ہے کہنا، سمجھ آ رہی؟ اور امام احمد کی ایک روایت میں یہ واجب ہے کہنا۔ دو اختلاف ہو گئے۔ تیسرا اختلاف اس کی مقدار کتنی ہے، سنت مقدار، سمجھ آ رہی؟ تو وہ شاید آگے بھی آ رہا ہے کہ کامل درجہ سنت کا وہ 7 دفعہ ہے، اوسط درجہ 7 دفعہ ہے، 5 دفعہ ہے، اور ادنا درجہ جو ہے وہ 3 دفعہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کامل درجہ اس کا 10 یا 11 دفعہ ہے، اوسط درجہ 7 دفعہ ہے، اور ادنا درجہ 5 دفعہ ہے۔ ابن قیم وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ 3 کی جو تعداد کی روایت ہے یہ ضعیف ہے، آگے آ رہی ہے، سمجھ آ رہی؟ اس لحاظ سے 10 دفعہ کہنا چاہیے۔ شوکانی وغیرہ نے بھی اس کو ذکر کیا کہ تا کی تصریح نہیں ہے، اس میں صحیح نہیں ہے، 10 دفعہ رکوع سجدے کی تسبیح سنت ہے۔ جی چلیں جی، میں جب میں کسی آیت سے گزروں ڈر والی تو دعا کروں۔ جی انہوں نے مجھے ایک حدیث سنائی۔ جی آپ نہیں گزرتے کسی آیت رحمت سے مگر ٹھہرتے سوال کرتے رحمت تب یا تو نوافل پر معمول ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہو گیا، اور شوافی اور مالکیہ کیا یہ مطلقاً عام ہے، شوافی مالکیہ اور حنابلہ کے یہ عام ہے، فرض میں بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی چلیں۔ سبون قدوس مبالغہ کے صیغے ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوا ایک رات، سورہ بقرہ پڑھی، ٹھیک ہے، تہجد کی نماز ہے رات کی۔ جی جی جبروت، غلبے والا، بادشاہی والا۔ جی اللہ اکبر 3 دفعہ ملکی۔ جی قیام رکوع کے برابر تھا، حالانکہ بخاری کے خلاف ہے، یا تو یہ کہا جائے روایت ضعیف ہے، ان رجل ہے، اس میں آیا ہوا ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ یہ بیان جواز پر معمول ہے۔ جی